بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے پیار کی کہانی سناتے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو بہت سارے لوگوں کا خون کرنا پڑا۔ محبت قربانی مانگتی ہے، مگر جب اس کی آبیاری خون اور رشتوں سے کرنی پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، قاتل پیار۔ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں۔ ڈیزی کو جیک کا ہاتھ اپنے سڈول سینے پر رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جیک کا غیر ارادی فعل تھا، کیونکہ اس وقت وہ ایک سستے قسم کے ڈراؤنے ناول کے مطالعہ میں غرق تھا، اور اسے اپنے آس پاس کی کچھ خبر نہ تھی، اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ ڈیزی اس سے کس موضوع پر بات کر رہی ہے۔ وہ اکثر ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اس کا اس قسم کا غیر ارادی فعل ڈیزی کو یہ احساس ضرور دلاتا رہتا کہ جیک اس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھولا نہیں ہے، اور جیک کو یہ احساس رہتا کہ ڈیزی اس کے آس پاس ہی ہے۔ بعض اوقات جیک اپنی پرانی کار کے بوڑھے انجن کی مرمت کرتے ہوئے بے خیالی میں اپنے گریس آلودہ ہاتھ سے اپنے پاس بیٹھی ڈیزی کی کمر یوں سہلانے لگتا جیسے کوئی اپنے پالتو جانور کو پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی رات گئے ٹی وی پر ڈراؤنی فلم دیکھتے ہوئے وہ فلم میں اس قدر منہمک ہو جاتا کہ آس پاس سے بے خبر وہ ڈیزی کے جسم پر پیار سے یوں ہاتھ پھیرنے لگتا کہ ڈیزی کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا، مگر جیک اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا۔ رات کو بستر میں بھی جب تک وہ ڈیزی کو ایک بچے کی مانند اپنی آغوش میں بھر نہ لیتا سو نہ سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، ڈیزی نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ کون لوگ؟ وہ اس کے اوپر جھکی اور ناول چھین کر دور پھینک دیا۔ جیک تلملا کر رہ گیا اور اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کون لوگ؟ ڈیزی اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے بولی، گزشتہ سال انکل رے کو میں نے کھو دیا۔ ان کے سمندر میں ڈوبنے کا واقعہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا۔ جب تک جیک نے اس بات میں سر ہلا نہ دیا، ڈیزی اسے گھورتی رہی۔ اور 3 ماہ پہلے میرا کزن جیمی، اس کا جگر خراب ہو گیا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ ایڈز تھی۔ تم نہ جانے کیوں یہ پرانے قصے لے بیٹھی ہو، جیک نے ناول واپس اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سب بے فائدہ ہے۔ پھر میری دادی جل بسی، ڈیزی اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، مجھے اپنی دادی سے بہت پیار تھا۔ مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی ڈیزی، لیکن وہ بوڑھی بھی تو بہت ہو چکی تھی۔ جیک ناول میں اپنا مطلوبہ صفحہ تلاش کرتے ہوئے بولا، آج مجھے علم ہوا ہے کہ میری کزن للی شدید بیمار ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ بمشکل 2 ہفتے مزید جی پائے گی۔ جیک نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ ناول کو بھی بھول گیا تھا۔ للی؟ وہ جس کے 5 بچے ہیں؟ وہ میرے خدا! اور تمہارے دوست کونر کے متعلق تو تمہیں یاد کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میٹرو بس نے کیسے بے رحمی سے اسے کچل دیا تھا۔ اس حادثے کو بھی ایک اتفاق سمجھا گیا تھا، ڈیزی نے اسے یاد دلایا۔ مجھے وہ واقعہ یاد مت دلاؤ۔ جیک نے ناول کو چہرے کے قریب کر لیا۔ کونر کے ساتھ اس کی دوستی 10 سال سے زائد عرصہ پر محیط تھی، اور وہ اسے بہت یاد آتا تھا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ سب واقعات کافی ہیں؟ ڈیزی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کافی سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کیا تم جادو پر یقین رکھتے ہو جیک؟ ڈیزی کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ہاں۔ کالا جادو یا سفلی علم، مافوق الفطرت قوتوں پر تم کتنا یقین رکھتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ ناول پڑھ لینے دو، جیک جزبز ہو کر بولا۔ ڈیزی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ چاہتے ہوئے بھی جیک کو اس پراسرار عورت ویرا کے متعلق بتا نہیں سکتی تھی جو اسی بلڈنگ کے تیسرے فلور پر ان کے فلیٹ کے بالکل نیچے والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ قریباً سال بھر پہلے ویرا نے ایک سپہر اپنے اپارٹمنٹ میں ڈیزی سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے لیے ایک مرد ضرور ڈھونڈوں گی۔ بچگانہ باتیں مت کرو، ڈیزی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں۔ اس شہر میں لاکھوں حسین لڑکیاں ہیں، لیکن میں ان میں شمار نہیں ہوتی۔ میرا وزن زیادہ ہے، بلکہ مجھے موٹا ہی کہنا چاہیے۔ کوئی مرد تو کیا، کوئی عورت بھی مجھے پسند نہیں کر سکتی۔ میں اچھے اور قیمتی کپڑے ضرور خریدتی ہوں، لیکن وہ میرے جسم پر بدنما چیتھڑے نظر آتے ہیں۔
میں پھر بھی ایسا کر سکتی ہوں جیسا میں کہہ رہی ہوں۔ ویرا کی آواز پرسکون تھی۔ ایک مرد جو صرف تمہارے لیے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دیوار گیر الماری کی طرف بڑھی، شیلف سے شیشے کی ایک بوتل نکالی اور دوبارہ میز پر بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے اندر آنے والی سنہری دھوپ میں چمکتا اس کا چہرہ عمر کی چغلی کھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ڈیزی نے بوتل کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس میں موجود محلول کو پینے کے بعد تمہیں وہ مرد مل جائے گا جو صرف تمہیں پیار کرے گا۔ ڈیزی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ ویرا کی اس بات کو ایک مذاق سمجھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک جادوگرنی کا خیال ابھرا، حالانکہ اسے کبھی بھی جادو پر یقین نہیں رہا تھا۔ ہاں، اسے دست شناسوں پر اعتقاد ضرور تھا۔ جب اس کی عمر 16 برس تھی تو ایک دست شناس نے اس کا ہاتھ دے کر پیشین گوئی کی تھی کہ وہ جنوب کی طرف ایک لمبے سفر پر جائے گی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ پہلے سال اس نے ایک آئل فرم میں کام کیا۔ باس نے اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر اسے اپنی سیکرٹری کا عہدہ دے دیا اور اپنے ساتھ میکسیکو لے گیا۔ اگر ایک دست شناس مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہے تو ایک جادوگر مستقبل بنا کیوں نہیں سکتا؟ یہی سوچ اسے اپارٹمنٹ نمبر 311 تک لے آئی تھی، جس کے باہر دروازے پر بڑے بدنما انداز میں عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، اور اب وہ ویرا کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے ویرا سے پوچھا۔ میرے پاس کچھ زیادہ مالی لحاظ سے تو فیس بالکل معمولی ہے، مگر ویرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں ایک سرد لہر ڈیزی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ مگر کیا؟ مگر محبت قربانی مانگتی ہے پیاری ڈیزی، پیار کے پودے کو خون سے سینچنا پڑتا ہے۔ میں ابھی تک تمہارا مطلب نہیں سمجھی، ڈیزی پریشان ہو گئی۔ ویرا نے اس کے کپکپاتے ہاتھ کو تھام لیا۔ کمرے میں ایک جھماکا سا ہوا اور چاروں کونوں سے غیر مرئی سائے آگے بڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ سمٹتے ہوئے یہ سائے ایک سرگوشی کرتی ہوئی بڑھیا کی شبیہ اختیار کر رہے تھے۔ ویرا کچھ اور آگے جھک آئی اور اپنی آواز دباتے ہوئے بولی، زیادہ نہیں ڈیزی، بس تھوڑا سا خون، تمہارے پیار کے لیے تمہارے پیاروں کا خون، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ ڈیزی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یوں لگا جیسے دل اچھل کر پسلیوں میں آن اٹکا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیزی بمشکل بول پائی۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے ویرا کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور قریباً بھاگتی ہوئی اس نیم روشن کمرے سے نکل بھاگی۔ ایک ہفتے بعد ہی اس کی تنہائی نے اسے دوبارہ ویرا کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ گھنٹی بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ دروازے کی درز میں سے ویرا کے نوکیلے ناک والے چہرے کو ابھرتے دیکھ کر ڈیزی نے پوچھا، کیا میں آپ کو یاد ہوں، جس کو آپ نے پینے والی دوا دی تھی؟ ہاں، ایک مرد کے لیے جو تم سے محبت کرے، ویرا نے مسکرا کر جواب دیا اور پیچھے ہٹ کر دروازہ پورا کھول دیا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ ویرا نے ڈیزی کو صاف بتا دیا کہ اس کی اس خواہش کے بدلے کچھ لوگوں کو مرنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو ڈیزی اچھی طرح جانتی ہو، لیکن موت تو جلد یا بدیر ہر کسی کا مقدر ہے۔ یہی وہ فیس تھی جو اس دوا کے بدلے ویرا نے ڈیزی سے حاصل کرنی تھی۔ کیوں؟ ڈیزی نے ویرا سے سوال کیا، پھر اس نے اس سوال کو ہر طریقے سے دہرایا۔ اس کی آواز میں التجا تھی، خوف تھا، لیکن ویرا نے اپنی سرسراتی ہوئی آواز کو دبا لیا اور کیوں، کیسے، کون، کب جیسے سوالات کو مسکراتے ہوئے ہنرمندی سے ٹال گئی۔ وہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہے گا، ہمیشہ اور آخری سانس تک پیار کرے گا۔ پھر ڈیزی نے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے اس معاہدے پر اپنی رضامندی کی مہر ثبت کر دی۔ وہ مجبور تھی، اس کو ایک پیار کرنے والے شوہر کی ضرورت تھی، ایک دوست، ایک ساتھی کی، کسی ایسے کی جو اس کے لیے وہ سب کچھ کرے جو ایک محبوب اپنی محبوبہ کے لیے کرتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا سر اس بات میں ہلایا اور میز پر رکھی نیلی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود میٹھی دوا کا ایک لمبا گھونٹ بھرا، ہتھیلی کی پشت سے اپنے گیلے ہونٹ پونچھے اور ویرا سے پوچھا، کیا وہ مجھے جلدی مل جائے گا؟ ویرا مسکرائی، ڈیزی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دروازے تک لائی اور بولی، وہ جلد تم سے ملے گا، شاید چند دن تک۔ اور پھر یہی ہوا۔
جیک ایک فینسی ڈریس پارٹی میں ڈیزی کو ملا۔ اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ڈیزی نے بھوت کے لباس کو پسند کیا اور اس وقت وہ اسی گیٹ اپ میں تھی۔ وہ حقیقت پسند لڑکی تھی، لہٰذا اس نے سوچا اپنے آپ کو جان بوجھ کر خوبصورت ظاہر۔ بھوت کے بیس میں لہراتا ہوا کفن کا لبادہ ہی اس کے وزنی کولہوں اور بھرے بھرے سے ڈول سینے کو چھپا سکتا تھا۔ جیک ڈریکولا کے لباس میں ملبوس ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ وہ ڈیزی کو ہال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کالا سوٹ، سرخ ساٹن کا لبادہ، مصنوعی لمبے دانت بھی اس کو ہونہار ڈریکولا ثابت کرنے میں ناکام تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اس کے چہرے کی معصومیت نمایاں تھی۔ وہ اور ڈیزی دونوں بار میں جا کر بیٹھ گئے۔ بلوری پیالوں میں سرخ شراب پیتے ہوئے جیک خون آشام بلاؤں، گادڑوں اور پرانی فلموں اور جنس کے متعلق اس کی معلومات میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ ڈیزی کے کان کی لوئیں گرم ہونے لگیں۔ اس کو محسوس ہونے لگا کہ اگر جیک نے اپنی گفتگو بند نہ کی تو وہ ابھی سب کے سامنے اسی بار میں بھوت والا لبادہ اتار پھینکے گی اور جیک سے بے تابانہ لپٹ جائے گی۔ اس کو لگا کہ یہی مرد اس کی تنہائی کا ساتھی ہے۔ اب دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا اور اس دوران ڈیزی نے بہت سارے اپنوں کو مرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس بات نے اس کے ضمیر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کو اپنی خود غرضی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا اور وہ گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہی تھی جس کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ جیک کا وہ پیار بھی اس کو زندگی کا مکمل لطف نہیں دے پا رہا تھا۔ جیک کی توجہ اپنی جانب مبذول پا کر وہ ان لوگوں کو یاد کرنے لگتی جو اس کے پیار کی خاطر اپنی زندگیاں کھو رہے تھے۔ جب کبھی جیک پیار سے اس کے جسم کو چھوتا وہ سہم جاتی اور موت کے متعلق سوچنے لگتی۔ ایک اور تابوت، ایک اور منہ کھولے قبر، کیا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا؟ کیا وہ اپنے پیار کا قرضہ کبھی چکا نہیں پائے گی؟ اس کی زندگی اب احساس جرم بنتی جا رہی تھی جس کے ساتھ اسے زندہ رہنا تھا، کیونکہ وہ جیک سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ اپنی آخری سانس تک رہنا چاہتی۔ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر جیک کا پیار کسی پیارے کی یقینی موت تھی۔ میں مزید نہیں پڑھ سکتا، سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ جیک نے جھنجھلا کر ناول دور پھینک دیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اپنے سر کو یوں جھٹکے دے رہا تھا جیسے درد کو باہر نکال پھینکنا چاہتا۔ ڈیزی نے ٹھنڈا تولیہ اس کی گردن اور پیشانی پر لپیٹ دیا اور ایک گلاس پانی کے ساتھ اسپرین دے دی۔ بہتر ہے تم ڈاکٹر سے مشورہ کر لو۔ پریشانی کے سائے ڈیزی کے چہرے پر لہرانے لگے۔ یہ درد تو تمہارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، دماغی رسولی ہے۔ تینوں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی متفقہ تشخیص تھی۔ وہ تینوں اس بیڈ کے گرد کھڑے تھے جس پر جیک ہسپتال کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی تھی، یقیناً بہت بڑی رسولی ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جیک ڈیزی سے دور جا رہا تھا۔ اب ڈیزی کو ہی دوبارہ کچھ کرنا تھا، اگر وہ کر سکتی تو۔ پہلے اسے حاصل کیا، اب اسے بچانا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک لاوا ابل رہا تھا جو آنسوؤں کی شکل میں اس کے رخساروں کو بھگو رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپارٹمنٹ نمبر 311 کے دروازے پر دوبارہ کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جواب نہ پا کر دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی۔ خوف اور دہشت سے وہ تقریباً چیخ رہی تھی۔ اب وہ اسے کھونے جا رہی تھی جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، جس کی خاطر اس نے یہ سب سہا تھا۔ چیخنا، چلانا، دروازہ پیٹنا، سب بیکار گیا۔ کمرہ نمبر 311 سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ ایک جست میں 3 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی فرسٹ فلور پر بلڈنگ کے نگران کے کمرے تک پہنچی اور دھڑا دھڑ اس کا دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور نگران مسٹر کریمین نے باہر جھانکا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اپارٹمنٹ نمبر 311 والی ویرا کہاں گئی؟ ڈیزی مشل، تم پریشان کیوں ہو؟ تم جانتی ہو اپارٹمنٹ نمبر 311 پچھلے کئی سال سے خالی پڑا ہے۔ ڈیزی کی آواز رند گئی تھی۔ ویرا، وہ عورت جو اپارٹمنٹ نمبر 311 میں رہتی ہے، اس کے دروازے کے باہر عجیب سا بھدا نشان بھی بنا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈیزی ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا کیونکہ اسے یاد آ گیا کہ آج جب وہ اپارٹمنٹ نمبر 311 پر پہنچی تھی
تو وہاں دروازے پر کسی قسم کا کوئی بھی نشان نہیں تھا، حالانکہ کل تک اس نے اس نشان کو اس دروازے پر دیکھا تھا اور اسے اس بات کا 100% یقین تھا۔ اس کے دماغ پر خوف کی ایک لہر سی چھا گئی۔ اپنے خشک گلے کو تر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولی، میرا تیسرے فلور پر میرے اپارٹمنٹ کے عین نیچے والے اپارٹمنٹ نمبر 311 میں رہتی ہے۔ اس کے دروازے پر عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ آتے جاتے روزانہ میری نظر اس پر پڑتی تھی۔ مسٹر کریمین خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتے رہے، پھر آہستگی سے بولے، میرا خیال ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نمبر 311 برسوں سے خالی ہے۔ کیا تمہیں اس اپارٹمنٹ میں ہونے والی قتل کی واردات کا علم نہیں؟ ڈیزی کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو گرنے سے بچایا۔ یہ واقعہ تمہاری اس بلڈنگ میں آنے سے پہلے کا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آس پڑوس سے تمہیں اس واقعے کے متعلق علم ہو جائے گا، چونکہ تم اور تمہارا شوہر دونوں لوگوں سے بہت کم ملتے جلتے ہو، شاید اسی لیے تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا۔ کیا خوفناک واقعہ تھا وہ؟ کیا ہوا تھا؟ ڈیزی نے بے تابی سے پوچھا۔ اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے قربانی کا معاہدہ کیا تھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہو وہ نہیں جانتی تھی۔ مسٹر کریمین بتانے لگے، وہ درمیانی عمر کا جوڑا تھا، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے، ایک دوسرے میں کھوئے رہنے والے، آتے جاتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھتے، ہمیشہ اپنی بیوی کے کمر کے گرد حمائل ہوتا، جہاں موقع ملتا وہ ایک دوسرے کو پیار کرنے لگتے، بالکل ایسے ہی ڈیزی جیسے تم اور جیک۔ ڈیزی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ تصور میں ہسپتال کا وہ کمرہ دیکھ رہی تھی جہاں بیڈ کے گرد سفید گدوں کی طرح پر پھیلائے ڈاکٹر اس مریض کو گھیرے ہوئے تھے جس کی وہ جان نہیں بچا سکتے تھے۔ انہوں نے چور نگاہوں سے ڈیزی کی طرف دیکھا اور بولے، دعا سے معجزے بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ مسٹر کریمین کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس عورت ویرونیکا کو پتہ چلا کہ اس کا خاوند اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا پیار اپنی بیوی کے لیے اتنا اٹوٹ اور گہرا نہیں تھا جتنا وہ ظاہر کرتا تھا اور جتنا وہ خود اپنے خاوند سے کرتی تھی۔ پیار کھونے کا غم وہ برداشت نہ کر سکی اور پھر ایک دن جو ہی اس کا اپارٹمنٹ نمبر 311 میں داخل ہوا، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ ویرونیکا نے چاقو کے اتنے زیادہ وار کیے کہ اس کا جسم کیما بنا دیا۔ دیواریں خون سے رنگین ہو گئیں، ہر طرف خون بکھر گیا، خون بہتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آنے لگا، ہر چیز خون میں نہا گئی۔ ڈیزی اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی تنویمی عمل کے تابع ہو۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ قصہ کیسے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ویرا یا ویرونیکا کو قانون نے موت کی سزا دے دی اور اس نے اپنے پیار کے لیے قربانی دے دی۔ تیسرے فلور پر ڈیزی اس مقفل دروازے کے سامنے پہنچی جو 1 سال پہلے اس کے لیے کھلا تھا۔ کچھ دیر وہ لکڑی کی چوکھٹ سے سر ٹکائے خاموش کھڑی رہی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتی رہی، جیک کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ جواباً اس کو صرف باز گشت ہی سنائی دیتی رہی۔ چوکھٹ کے ایک کونے پر لگا خون کا خشک سیاہ دھبا جو شاید صاف ہونے سے رہ گیا تھا، اس کو نظر آیا۔ اس کا رنگ پیار کے احساس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ ڈیزی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو، تم دوبارہ تنہا ہو جاؤ گی، تم اپنے پیار کی بہت زیادہ قیمت ادا کر چکی ہو۔ چاروں طرف سے سرگوشیاں ہونے لگیں۔ بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، محبت قربانی اور خون مانگتی ہے، بہت سارے لوگ مر چکے۔